ہم بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ایک ایک جملے کا میری زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک بول کا مجھے حساب دینا ہے، ایک ایک بات کی مجھ سے بات پرس ہوگی، ایک ایک جملے کا میرے اوپر محاسبہ کیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، اور اس بات کو اللہ اکبر بڑا ہمیں پتہ ہے۔ دنیا کی آنکھوں ہمیں دیکھ رہی ہوں تو ہم اپنے آپ کو نیک اور بڑا مہذب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اوجر ہو جائیں تو پھر معاملہ ویسے ہی اس کو اس انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، انسان تیرے کندھوں پر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین اللہ کے دو فرشتے تیرے کندھوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرا ایک ایک فعل، تیرا ایک ایک قول اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہ گویا کہ سیکورٹی کیمرے ہیں۔ اگر اسی مسجد کے ہال کے اندر سیکورٹی کیمرے لگے ہوئے ہوں اور کمپیوٹر روم کے اندر پورا ریکارڈ مسجد کے ہال کا محفوظ ہو رہا ہو، آپ مجھے اپنے ایمان سے اور دل پر ہاتھ رکھ کے بتلائیں، کوئی بندہ اس مسجد کے ہال میں کوئی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت کرنا پسند کرے گا؟ بالکل نہیں۔ جب ہم دنیا کے کیمروں سے، جبکہ یہ کیمرے عارضی ہیں، لائٹ جانے سے یہ بند ہو سکتے ہیں، کسی فنی خرابی سے یہ کیمرے بند ہو سکتے ہیں، لیکن کرامن کاتبین، یہ 30واں پارہ سورۃ الانفطار ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، رب العالمین نے کرامن کاتبین کی شکل میں میرے آپ کے کندھوں پر یہ سیکورٹی کیمرے فٹ کیے ہیں۔ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیمرے کی آنکھیں جو اللہ رب العالمین نے فٹ کیے ہیں، جو لائٹ جانے سے بند نہیں ہوتے، کسی فنی خرابی سے بند نہیں ہوتے، آپ سو بھی جائیں تو وہ بند نہیں ہوتے، 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی وہ آف نہیں ہوتے، آن ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک قول اور فعل کو محفوظ کر رہے ہیں۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین جو آپ کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ جب انسان کو پتا ہو کہ میرا ایک ایک جملہ وہ لکھا جا رہا ہے تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں کوئی ایسا کام یا ایسا قول یا فعل مجھ سے سرزد ہو جس کے اوپر میری پکڑ ہو جائے۔ اور زبان کے حوالے سے ذکر اللسان بالثناء، انسان کی زبان فقط اس لیے بنائی ہے کہ اس سے اللہ کی یاد اور اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگر ذکر نہیں کر سکتے، آپ سن چکے ہیں جامع ترمذی کی حدیث، اگر ذکر نہیں کر سکتے پھر خاموشی، یہ بھی جو بندہ خاموش رہتا ہے، یہ خاموشی بھی اتنا بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صامت نجا، وہ بندہ نجات پا گیا، جنت حاصل کر گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہمارے جو پہلے شیوخ یا ہمارے جو اکابر یا ہمارے محدثین اور ہم سے پہلے صحابہ اکرام اور انبیاء، اللہ کے مقرب بندے، وہ زبان کا بڑا لحاظ اور بڑا احساس اور بڑا پاک رکھتے تھے، پہلے سوچتے تھے، تولتے تھے، اس کے بعد میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں یا کسی بھی ڈیرے پر بیٹھے ہوں تو میری بات جی ضرور سنیں، ہم اپنی بات پیش کرنا اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آپ کسی جگہ موجود ہوں اور آپ وہاں بیٹھے ہوں اور آپ کی موجودگی میں کوئی بات چل رہی ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں میرے نہ بولنے کی وجہ سے یہاں کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو پھر آپ بولیں، یعنی کہ حد الامکان آپ کوشش کریں کہ آپ خاموش رہیں۔ وہ پنجابی جو کہتے ہیں نا، یہ ایک چپ دے سو، اگر زبان، اللہ اکبر، زبان اس کی بڑی، اس کو میرے محترم بھائیوں، اگر یہ ایک ہی آج کے جمعے کا یہ جملہ ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں اتار لیا تو میں اللہ کی قسم ممبر رسول پر
باوجود اور پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں انسانوں کی میری بھی اور آپ جتنے تشریف فرمائیں سب کی نجات کے لیے کافی ہے۔ انسان کی زبان، میں نے عرض کیا ہمارے اکابر جو تھے انبیاء، صلحاء اور صحابہ کرام زبان کو بڑے احتیاط سے استعمال کرتے تھے۔ موطا امام مالک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بازار میں جا رہے ہیں اور سامنے سے خنزیر، یہ سور جو ہوتا ہے وہ آ رہا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے جا رہے ہیں، اور بازار میں خنزیر کا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہو گیا۔ میں یہاں یہ بات بھی کرتا جاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں جی خنزیر نو سور نہیں کہنا چاہیے اور سور نہیں بارلا کہنا چاہیے، پتہ نہیں بڑی بڑی باتیں کہ زبان پلید ہو جاتی ہے، اس طرح کی باتیں معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اللہ کی کتاب میں یا حدیث مصطفیٰ میں ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ سور کو خنزیر کہہ کے نہ بلاؤ۔ بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، سامنے سے خنزیر آ رہا ہے، آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے موضوع سے متعلق وہ سور سامنے آ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں، اور زبان حال سے موطا امام مالک کے یہ الفاظ ہیں، انفس بالسلام، انفس بالسلام، انفس بالسلام، اے سور تیرے اوپر سلامتی ہو، اے سور، اے خنزیر سلامتی کے ساتھ گزر جا، انفس بالسلام، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تیرے اوپر سلام ہو اور سلامتی سے گزر جا۔ ایک ماننے والا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سامنے کھڑا ہے، پوچھتا ہے حضور آپ تو ایک ایسے موذی جانور کے اور جس کا لوگ نام تک لینا پسند نہیں کرتے اس کو بھی سلام کہہ رہے ہیں، بات سمجھ نہیں آئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، میرے چاہنے اور ماننے والے، یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کا نام تک لینا پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے اس کے اوپر سلامتی اس لیے بھیجی ہے، اس پر سلام اس لیے کہا ہے، اگر میں بھی لوگوں کی طرح اپنی زبان سے کوئی ایسے لا یعنی کلمات اس خنزیر کے لیے بھی بولتا تو مجھے یہ خطرہ اور خدشہ لاحق تھا کہیں کہ میری زبان وہ برا بولنے کے عادی نہ بن جائے۔ میں اس وجہ سے ایک خنزیر کو بھی سلام انفس بالسلام، اے سور سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دین ہمارا دین بھی سراپا سلامتی ہے، اس دین کا نام دین اسلام ہے، سلام سلامتی سے ہے۔ جو بندہ جس کے زبان سے ہاتھ سے، مسلم شریف کی حدیث من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس انسان کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، وہ کہنے کو اپنے آپ کو جو مرضی کہلواتا پھرے، دین کا ٹھیکیدار کہتا پھرے یا اپنے آپ کو جو مرضی کہتا پھرے، لیکن جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس حدیث کا مفہوم مخالف اس کے کلمے کی، ایمان کی اس کو فکر کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان کی تعریف جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مومن وہ ہوتا ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔